اسرائیل کی جانب سے امریکی منصوبہ مسترد کرنے پر اسلامی ممالک کی مذمت، غزہ کی صورتحال پر پاکستان سمیت 8 اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کا مشترکہ مذمتی بیان جاری۔ امریکہ سے منصوبے اور روڈ میپ پر عمل درآمد یقینی بنوانے کا مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ رکاوٹ اور تاخیر کے تمام نتائج کی ذمہ داری اسرائیل پر ہوگی۔ غزہ امن منصوبے پر عمل درآمد میں تاخیر سے صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔ اسرائیل امن کوششوں میں رکاوٹ ڈال رہا ہے۔ ایران پالیسی پر سوالات، اتحادی امریکی صدر کی سفارتی حکمت عملی سے ناخوش۔ جنگ کے خاتمے میں ناکامی پر خلیجی ممالک ڈونلڈ ٹرمپ سے مایوس ہونے لگے۔ امریکی فوجی اڈوں کی میزبانی پر بھی تحفظات، مکہ دفاعی معاہدہ امریکہ کے لیے پیغام قرار۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق کئی ممالک نے اپنی سرزمین پر امریکی فوجی اڈے نہ رکھنے پر بھی غور شروع کر دیا۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، کویت و بحرین بے چینی کا شکار ہیں۔ ٹرمپ ایران کے ساتھ امن عمل کو مؤثر طریقے سے آگے بڑھانے میں ناکام ہیں۔ خلیجی ممالک اب دفاعی سیکیورٹی کے لیے صرف امریکہ پر انحصار نہیں کرنا چاہتے۔ خلیجی حکام کا کہنا ہے کہ ٹرمپ نے ایران کے خلاف کارروائی کی دھمکیاں کئی مرتبہ دیں، پھر مذاکرات میں پیش رفت کا حوالہ دے کر واپس لیں، جس سے امریکی پالیسی کو غیر مستقل اور غیر متوقع سمجھا جا رہا ہے۔ دشمن کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے، ملکی مفاد میں معاہدہ کیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں کہ امریکہ سے معاہدہ قومی بقا اور سپریم لیڈر کے اصولوں کے تحت طے پایا۔ عوامی اتحاد اور مزاحمت کے ذریعے موجودہ مشکلات پر قابو پائیں گے۔ اسرائیل عالمی طاقتوں کی حمایت سے خطے میں بدامنی پھیلا رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ ابنا ہرمز کھلنے کا انحصار امریکہ پر ہے۔ امریکہ کو مفاہمتی یادداشت میں طے ہونے والی شرائط پر عمل کرنا ہوگا۔ عمان کے ساتھ تکنیکی سطح پر مذاکرات ہو رہے ہیں۔ مذاکرات کا تعلق ابنا ہرمز میں بحری آمد و رفت سے ہے۔ عمان کے ساتھ مذاکرات اور ابنا ہرمز کھولنا دو الگ معاملات ہیں۔ ایرانی اسپیکر باقر کالباف نے کہا ہے کہ ایران جنگ کے عسکری اور سیاسی محاذوں پر فتح بن کر ابھرا۔ ہم اس وقت امریکہ اور صہیونیوں کی مسلط کردہ غیر منصفانہ جنگ میں ہیں۔ ایرانی قوم اس غیر منصفانہ جنگ کا بہادری اور باوقار انداز سے مقابلہ کر رہی ہے۔ ایران نے مبینہ طور پر قطر میں گرفتار اپنے 3 پائلٹس کی تصاویر جاری کر دیں۔ ایران نے گزشتہ روز پہلی مرتبہ اپنے پائلٹس کی گرفتاری کی تصدیق کی تھی۔ ایران کا کہنا ہے کہ 2 مارچ کو قطر میں امریکی فوجی اڈے پر حملے کے بعد لاپتہ ہونے والے ایرانی فضائیہ کے 3 پائلٹس کو قطری افواج نے گرفتار کر لیا تھا۔ کراچی و حیدرآباد میں نوجوان تاجر بے نظا کے قتل کے خلاف احتجاج۔ کراچی پریس کلب اور 3 تلوار میں مظاہرے۔ شرکاء کا اہل خانہ سے اظہار یکجہتی، مظاہرین کی شدید نعرے بازی، قاتلوں کی فوری گرفتاری اور اہل خانہ کو انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ ملزمان کو فوری گرفتار کر کے کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ پنجاب میں صرف ویکسینیشن 80% تک پہنچتی ہے، بلوچستان میں اٹ از لیس دین 30%، سندھ میں اٹ از 49%۔ اگر کراچی کو نکال دیں تو وہ شاید بہت ہی برے حالات 12% بھی نہیں، کیونکہ کراچی میں پھر بھی ایک ویکسینیشن ہے۔ تو ہم تو جو بات کر رہے ہیں، ہم تقسیم کی بات نہیں کر رہے، ہم لوگوں کے ویلفیئر کی بات کر رہے ہیں۔ پر کیپٹا جو پر پرسن، اس کو میں کہتا ہوں، اگر اس سسٹم پہ آپ جاتے ہیں، جو اگر آپ چھوٹے صوبے بناتے ہیں، تو سب سے زیادہ پر پرسن انکم اگر کہیں پہ جائے گی تو وہ ان 8 صوبوں میں جائے گی جو آج بلوچستان ہے۔ وہ آپ کے امیر ترین صوبے ہوں گے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ سندھ کے لوگوں کی آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ پر پرسن جو آپ کا NFC ایوارڈ، اگر اسی فارمولے پہ آپ رہتے ہیں، جو پیسے اس علاقے میں جائیں گے، اس میں سب سے زیادہ پیسہ ان علاقوں کو، ان صوبوں کو جائے گا جو آج سندھ ہے، اور پنجاب سب سے آخر میں آئے گا۔ بہترین گورننس کے لیے مزید انتظامی یونٹس بنانے پر زور۔ SDPI کے زیر اہتمام قومی سطح پر مباحثے۔ کیا ملک میں نئے انتظامی یونٹس بنانے چاہیے کا انعقاد۔ چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں عامر محمود نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہم تقسیم کے نہیں، لوگوں کی ویلفیئر کی بات کر رہے ہیں۔ موجودہ نظام میں لوگوں کی ویلفیئر نہیں ہو رہی۔ جو نظام ہم بتا رہے ہیں اس سے غریب عوام کی ویلفیئر ہوگی۔ ہر ڈویژن کو صوبہ بنا دیا جائے، اختیارات کی تقسیم ہوگی تو عوام کو حقوق ملیں گے۔ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، بڑا صوبہ ہونے کی وجہ سے زیادہ وسائل بھی پنجاب کے حصے آتے ہیں۔ زیادہ وسائل NFC ایوارڈ کے تحت ہی ملتے ہیں۔ NFC ایوارڈ پر عمل کرنے کے باوجود پنجاب پر انگلی اٹھائی جاتی ہے۔ سیاستدان کا احتساب اداروں کے بجائے عوام بہتر انداز میں کر سکتے ہیں۔
نئے صوبے بنے تو سب سے زیادہ فائدہ بلوچستان پھر سندھ کو ہوگا. نئے صوبے بنانے کا فائدہ پنجاب کے حصے میں بعد میں آئے گا. سسٹم میں اصلاحات لانے کی ضرورت ہے. اختیارات کی تقسیم سے عوام کو سہولت ملے گی. حقان نجیب نے قومی مباحثے سے خطاب میں کہا ہے پاکستان کا مسئلہ مالیاتی نہیں ہے. ماہر معیشت فاروق سلیم بولے ہمارے پاس وسائل ہیں لیکن ان کی تقسیم ٹھیک نہیں ہے. عام آدمی کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. سیاسی جماعتیں لوکل گورنمنٹ کا نظام نہیں چاہتی. جمہوری حکومتوں نے بلدیاتی نظام کو کمزور کیا. مسلم لیگ نون کے رہنما بیرسٹر دانیال چودھری نے کہا کہ نئے صوبے بنانے کے لیے اتفاق رائے بہت ضروری ہے. صوبے بنانے کے لیے بہت سی چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا. انتظامی اخراجات، آبادی، پانی اور دیگر ریسورسز کو بھی دیکھنا ہوگا. غریب عوام کو مسائل کا حل چاہیے. رانا احسان افضل بولے ترقی یافتہ ممالک میں انتظامی ڈھانچہ بہت مضبوط ہے. معاشی پالیسی بنانی ہے لیکن ہمارے پاس ڈیٹا ہی نہیں. معاشی پالیسی کے لیے ڈیٹا کا ہونا بہت ضروری ہے. آسیہ اسحاق کہتی ہیں کہ موجودہ نظام کے تحت پاکستان کو مزید نہیں چلایا جا سکتا. نئے صوبوں کے ساتھ بلدیاتی نظام بھی مضبوط کرنا ہوگا. 3 کروڑ 70 لاکھ آبادی تھی تو صوبے 4 تھے. آبادی 25 کروڑ ہو گئی. آج بھی 4 صوبے ہیں. دیگر ممتاز مقررین اور ماہرین نے بھی خطاب کیا. ملکی ترقی کے لیے مضبوط بلدیاتی نظام اور اختیارات کی نچلی سطح تک تقسیم ناگزیر قرار دی. پاکستان کے موجودہ صوبے ایک تو پورے قانونی تقاضے کے ساتھ نہیں بنائے گئے تھے. زیادہ صوبوں کی بھی ضرورت اس لیے تھی کہ صوبے بھی ڈسٹرکٹ اور ڈویژن کے طرح ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہے. ملک بھر میں ڈسٹرکٹ اور ڈویژنز بڑی تعداد میں، شاید آبادی کی رفتار سے بھی زیادہ، وہ تو بنا دیے گئے لیکن صوبے نہیں بنائے گئے. جہاں سے بھی صوبے کا مطالبہ اور آواز بلند ہو رہی ہے مساوات کے ساتھ. ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آئیے اپنے سیاسی مفادات سے باہر نکل کر اس مطالبے پہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈائلاگ شروع کرتے ہیں. ایم کیو ایم کی نئے صوبوں کی حمایت. چیئرمین خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ اب ضرورت کے مطابق نئے صوبے بننے چاہیے. نئے ڈسٹرکٹ اور ڈویژنز تو بنا دیے گئے لیکن صوبے نہیں بنائے گئے. صوبوں کے لیے اٹھنے والی ہر آواز کی حمایت کرتے ہیں. پیپلز پارٹی پنجاب میں سرائیکی صوبے کا مطالبہ کرتی ہے. جو پنجاب میں مطالبہ کر رہے ہیں کیا سندھ اس کا حقدار نہیں؟ صوبے نہ بنانے کے جو اثرات ہو رہے ہیں اس پر بات کرنی چاہیے. نئے صوبے بنانے کے لیے قومی سطح پر ڈائلاگ ہونے چاہیے. مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ ملک کا نظام لوگوں کو بدگمان کر رہا ہے. صوبے بنانا تقسیم نہیں ہے. سب مان گئے مگر پیپلز پارٹی نے لوکل باڈی ترمیم کی مخالفت کی. انتظامی یونٹس بنیں گے تو سندھ کے ہاری اور کسانوں کو آزادی ملے گی. پاکستان کو چلانے کا واحد طریقہ انتظامی یونٹس کا قیام ہے. فاروق ستار کہتے ہیں کہ انتظامی یونٹس بنائے بغیر پاکستان کے نظام چلانا ممکن نہیں. موروثی سیاستدان سندھ کے دشمن ہیں. صوبے بنانا سندھ کی نہیں وسائل کی تقسیم ہے. بلوچستان کی ضلع خاران میں سیکیورٹی فورسز کا کامیاب آپریشن. 7 دہشت گرد جرماسل متعدد زخمی. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق رد الفتنہ 3 کے تحت سیکیورٹی فورسز نے قاران کے علاقے لجے میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر انٹیلیجنس بیس آپریشن کیا. دہشت گردوں کے ٹھکانوں سے جدید اسلحہ، بھاری مقدار میں گولہ بارود اور دیگر سامان برآمد ہوا. سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کے دوران فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو بھی مکمل طور پر تباہ کر دیا. دہشت گرد قاران اور لجے میں لوٹ مار، بتہ خوری، اغوا، برائے تاوان، ٹارگٹ کلنگ اور خودکش حملے کی منصوبہ بندی میں ملوث تھے. صدر وزیر اعظم کا کامیاب آپریشن پر فورسز کو خراج تحسین. صدر زرداری نے کہا ہے کہ بیرونی سرپرستی میں سرگرم دہشت گرد عناصر کے خلاف کارروائیاں قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے ناگزیر ہیں. وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی کی کامیاب انٹیلیجنس بیس آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کی ستائش.